السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال الاسناد الخبری لا شک ان قصد المخبر بخبره افادۃ المخاطب اما الحکم او کونه عالما به۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ علم معانی کے جو 8 ابواب بیان فرمائیں گے، ان ابواب میں سے پہلے باب کا بیان شروع فرماتے ہیں احوال اسناد خبری کے تعلق سے کہ مخبر کا مقصود اپنی خبر کے ذریعے سے مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ مخبر کا مقصود اپنی خبر کے ذریعے سے مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ کس بات کا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے؟ یا تو حکم کا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ حکم کے فائدہ پہنچانے کا مطلب ہے کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں۔ مثلا ہم نے کہا زید قائم، زید کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ تو اب ہمارا مقصد اس خبر کے ذریعے سے یا تو یہ ہوگا کہ ہم مخاطب کو حکم کا فائدہ دیں، کہ اس وقت ہوگا جب کہ مخاطب کو زید کے کھڑے ہونے کا یا نہ کھڑے ہونے کا علم نہ ہو، یعنی مخاطب کو زید کے تعلق سے علم نہ ہو کہ زید کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے، کوئی علم نہ ہو۔ ایسی صورت میں ہم اس خبر کے ذریعے سے مخاطب کو حکم کا فائدہ دینا چاہیں گے، حکم کا فائدہ پہنچانا چاہیں گے۔ وہ حکم کیا ہے کہ ہم یا تو یہ کہیں گے کہ زید کھڑا ہے یا ہم یہ کہیں گے کہ زید کھڑا نہیں ہے، یا پھر جناب والا مخاطب کو ہم حکم کا فائدہ تو نہیں پہنچانا چاہیں گے بلکہ اس بات کا فائدہ پہنچانا چاہیں گے کہ جس حکم کو تم جانتے ہو اس حکم کو جاننے والے ہم بھی ہیں، اس حکم کو جاننے والے ہم بھی ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ جس مخاطب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اب ہم نے اس کے سامنے کوئی خبر پیش کی تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہاں اس خبر کے حکم سے فلاں انسان واقف ہے، پھر بھی ہم وہ خبر پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ جس خبر کے حکم سے آپ واقف ہیں اس خبر کے حکم کو میں بھی جاننے والا ہوں۔ یہاں پر حکم کا فائدہ دینا مقصود نہیں ہے بلکہ اس بات کا فائدہ پہنچانا ہے کہ جس حکم کے جاننے والے تم ہو اس حکم کا جاننے والا میں بھی ہوں۔ لہذا مخبر کا مقصود اپنی خبر کے ذریعے سے مخاطب کو فائدہ پہنچانا تو ہے، لیکن وہ فائدہ یا تو حکم کا فائدہ ہوگا یا پھر اس بات کا فائدہ ہوگا کہ متکلم بھی اس حکم کا جاننے والا ہے۔ تو حاصل کلام نکل کے یہ آیا کہ مخبر کا مقصود اپنے خبر کے ذریعے سے یا تو حکم کا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے یا عالم بالحکم کا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، یا عالم بالحکم کا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ تو پہلی صورت کا نام جبکہ مخبر کا مقصود اپنے خبر کے ذریعے حکم کا فائدہ پہنچانا ہو تو اس کو کہتے ہیں فائدہ خبر۔ کیا کہتے ہیں؟ فائدہ خبر۔ اس لیے کہ یہاں پر متکلم مخاطب کو خبر کا فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے،
لہذا اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ فائدہ خبر۔ دوسری صورت کا نام یعنی کہ جب مخبر کا مقصود اپنے خبر کے ذریعے سے اس بات کا فائدہ پہنچانا ہے کہ متکلم بھی اس حکم کا جاننے والا ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں لازم فائدہ خبر۔ کیا رکھتے ہیں؟ لازم فائدہ خبر۔ رہی یہ بات دوسری والی صورت کا نام لازم فائدہ خبر کیوں رکھا جاتا ہے، وہ اس لیے رکھا جاتا ہے میرے پیارے کہ جب ہم کسی کو اپنی خبر کے ذریعے سے اس بات کا فائدہ پہنچانا چاہیں گے کہ صاحب ہم بھی اس حکم کو جاننے والے ہیں، تو میرے پیارے یہ اس بات کو لازم ہے کہ فائدہ خبر مخاطب کو ہو، تبھی تو آپ اس بات کا فائدہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہاں میں بھی اس حکم کو جاننے والا ہوں۔ تو اب عالم بالحکم ہونے کے لیے ضروری ہے فائدہ خبر کا ہونا، یعنی کہ فائدہ خبر کیا ہے؟ اس کے لیے لازم ہے۔ جب فائدہ خبر اس کے لیے لازم ہوا اس لیے اس کو کہتے ہیں لازم فائدہ خبر۔ فرماتے لا شک کا کوئی شک نہیں انا قصد المخبری بخبری کہ مخبر کا مقصود اپنے خبر کے ذریعے سے افادت المخاطب مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہے، اما الحکم یا تو حکم کا یا اس بات کا کہ وہ بھی حکم کا جاننے والا ہے۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ پہلے کا نام فائدہ خبر رکھتے ہیں اور دوسری صورت کا نام لازم فائدہ خبر رکھتے ہیں، یعنی کہ جب مخبر اپنے خبر کے ذریعے سے حکم کا فائدہ پہنچائے تو اس کو کہتے ہیں فائدہ خبر، اور عالم بالحکم ہونے کا فائدہ پہنچا تو اس کو کہتے ہیں لازم فائدہ خبر۔ وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاہل، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فائدہ خبر اور لازم فائدہ خبر ان دونوں کے عالم کو کائے کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، جاہل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ لازم فائدہ خبر اور لازم فائدہ خبر دونوں کے عالم کو یا حکم کے جاننے والے کو، اور عالم بالحکم یعنی کہ ما قبل میں جو دو قسمیں ذکر کی گئی فائدہ خبر اور لازم فائدہ خبر، ان دونوں کے جاننے والے کو کبھی کبھی جاہل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ جاہل کے درجے میں کیوں اتار لیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جاہل کے درجے میں اس لیے اتار لیا جاتا ہے کہ اس انسان نے عالم ہونے کے باوجود اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کیا۔ جب اس انسان نے اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کیا تو اس عالم انسان میں اور اس جاہل انسان میں کہ جس کو علم سے واقفیت ہی نہیں ہے وہ علم کے مقتضا پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو دونوں عمل نہ کرنے میں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے۔ عالم صاحب اور جاہل صاحب دونوں برابر ہو گئے۔ جاہل صاحب تو اس لیے جناب والا کہ ان کے پاس علم ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو اس کے وہ مقتضا پر عمل کیا کریں گے؟ لیکن عالم صاحب تو علم رکھتے ہوئے پھر بھی علم کے مقتضا پر عمل نہیں کر رہے ہیں، لہذا عالم صاحب کو بھی اسی جاہل کے درجے میں اتار لیا گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فائدہ خبر اور لازم فائدہ خبر ان دونوں کے عالم کو جاہل کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے، کیوں؟ لعدم جریہ علی موجب العلم، علم کے مقتضا پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو عالم صاحب کے عالم ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے سامنے جو ہم کلام پیش کرتے وہ ان کے علم کے اعتبار سے پیش کرتے، لیکن جب ان کو جاہل کے درجے میں اتار لیا گیا تو اب ہم ان کے سامنے ایسا کلام پیش کریں گے جو جاہل کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی کے تعلق سے بیان فرمایا فَيَنبَغِي، تو مناسب یہ ہوا ان يُقْتَصَرَ مِنَ الترکیب کے اختصار کیا جائے، علی قدر الحاجت، ضرورت کے مطابق ترکیب پر، ضرورت کے مطابق ترکیب پر ہی کیا جائے؟ اختصار کیا جائے۔ فَإِنْ كَانَ خَالِيَ الذْهْنِ، اب اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں، اگر ہمارا مخاطب کیا ہو؟
حکم سے خالی الذہن ہو اور اس میں تردد کرنے سے بھی کیا ہو، خالی الذہن ہو. یعنی کہ ہمارا مخاطب تین طرح کا ہو سکتا ہے. یا تو ایسا ہوگا کہ اس کا ذہن بالکل حکم سے خالی ہوگا اور حکم میں تردد کرنے سے بھی کیا ہوگا، خالی ہوگا. یعنی کہ اس کے ذہن میں کوئی حکم نہیں ہے، نہ زید کے آنے کا حکم ہے، نہ جناب والا اس آنے میں تردد یا اس آنے میں تردد اس کے ذہن میں پایا جاتا ہے. لہذا وہ ذہن بالکل زید کے تعلق سے کیا مثلا خالی ہے. نہ وہ یہ جانتا ہے کہ زید آیا ہے، نہ وہ یہ جانتا ہے کہ زید کے آنے میں کیا تردد یعنی شک ہے. یا پھر ہمارا مخاطب ایسا ہوگا کہ حکم سے خالی الذہن نہیں ہوگا، بلکہ حکم میں وہ تردد کرنے والا ہوگا، شک کرنے والا ہوگا. یعنی زید آیا ہے، نہیں آیا ہے، آیا ہے، نہیں آیا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ہمارا مخاطب ایسا ہوگا کہ حکم سے انکار کرنے والا ہوگا، تردد کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ حکم سے انکار کرنے والا ہوگا. اب دیکھیے ہمارے مخاطب کی تین صورتیں بنی. یا تو مخاطب بالکل خالی الذہن ہوگا حکم سے اور حکم میں تردد کرنے سے، یا پھر مخاطب خالی الذہن نہیں ہوگا حکم سے بلکہ اس میں وہ متردد ہوگا، یا پھر ہمارا مخاطب حکم کا انکار کرنے والا ہوگا. تو یہ تین صورتیں مخاطب کی بنی. ان تین صورتوں کے اعتبار سے ہی کیا کیا جائے گا، اس کے سامنے کلام کو پیش کیا جائے گا. تو پہلی صورت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہمارا مخاطب حکم سے خالی الذہن ہو اور اس میں تردد کرنے سے بھی خالی الذہن ہو، تو ایسی صورت میں جناب والا ہم کلام کو بغیر کسی تاکید کے اس کے سامنے پیش کر دیں گے. تو اس کلام کے پیش کرنے کو کیا کہتے ہیں، ابتدائی. بغیر کسی تاکید کے کلام پیش کرنا کس کے سامنے، اس مخاطب کے سامنے جو مخاطب حکم سے خالی الذہن ہو اور اس حکم میں تردد کرنے سے بھی خالی الذہن ہو. تو اب اس کے سامنے جو ہم کلام بغیر کسی تاکید کے پیش کریں گے تو اس کلام کا نام کیا رکھا جاتا ہے، ابتدائی. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کلام سے اس کے ذہن میں کیا ہوئی، ابتدا ہوئی ہے اور اس کلام کے علاوہ کوئی اس کے ذہن میں نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کلام کو ابتدائی کہتے ہیں. اور اگر ہمارا مخاطب حکم میں تردد کرنے والا ہو تو ایسی صورت میں تاکید لانا مستحسن ہے، اچھا ہے، واجب نہیں ہے بلکہ تاکید کا لانا کیا ایسی صورت میں اچھا ہے، مستحسن ہے. لہذا اب ایسی صورت میں ہم تاکید کے ساتھ، تاکید استحسانی کے ساتھ جو کلام مخاطب کے سامنے پیش کریں گے اس کلام کا نام کیا رکھا جاتا ہے، طلبی رکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہمارا مخاطب اس وقت کیا ہے، حکم کو طلب کرنے والا ہے، حکم کو طلب کرنے والا ہے، اس لیے اس کلام کو کیا رکھ دیا نام اس کلام کا، طلب. اور جب ہمارا مخاطب حکم کا انکار کرنے والا ہو تو ایسی صورت میں اس کے انکار کے اعتبار سے جیسا جیسا اس کا انکار ہوگا، جس درجے کا اس کا انکار ہوگا، اسی درجے کی کلام میں تاکید پیش کی جائے گی، یا کلام کو اتنی ہی تاکیدوں کے ساتھ مؤکد کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قاصدوں کو شہر انطاکیہ کی جانب بھیجا. پہلی مرتبہ میں 2 قاصدوں کو بھیجا، بولش اور یحییٰ کو. ان دونوں نے اس قوم کے پاس جا کر کہا کہ ہم کیا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہیں. تو قوم نے ان کو کیا کر دیا، جھٹلا دیا. تو پہلی مرتبہ جھٹلانے کے بعد پھر وہ دوبارہ گئے. تو اب ان کے سامنے جو عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدوں نے کلام پیش کیا تو اب تاکید کے ساتھ پیش کیا اور فرمایا ان الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری جانب بھیجے گئے ہیں. تو انہوں نے پہلی مرتبہ میں جو قاصدین کا عیسیٰ علیہ السلام کے
انکار کیا، انکار کرنے کے بعد بولش اور یحییٰ نے ان کو تاکید کے ساتھ جواب دیا ان الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو یہاں پر دو تاکیدیں، ایک تو ان تاکید کے لیے آتا ہے اور دوسرا جملہ اسمیہ۔ لہذا جب انکار کیا گیا تو انکار کرنے کے بعد انہوں نے اپنے کلام کو موقت کر کے پیش کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حکم کا جب انکار ہو جائے تب اس کے بعد مخاطب کے سامنے جو کلام پیش کیا جاتا ہے وہ بغیر تاکید کے نہیں بلکہ تاکید سے موقت کر کے۔ ان کو پھر جھٹلانے کے بعد جب وہ واپس آ گئے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تین لوگوں کو اپنی قوم کی جانب بھیجا، کی بولش اور یحییٰ کے ساتھ شمعون کو بھی بھیجا۔ لہذا اب انہوں نے جا کر کہا انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے۔ تو دیکھیے یہ والا کلام پہلے والے کلام سے کیا زیادہ موقت ہے، اس لیے کہ اس میں لام تاکید بھی آ گیا ہے، انا تو ہے ہی، دوسری تاکید جملہ اسمیہ ہے، تیسری چیز لام تاکید بھی آ گیا۔ تو اس سے ہم کو پتا چلا کہ دیکھیے پہلی مرتبہ میں جب انکار نہیں تھا تو کلام کو بغیر تاکید کے پیش کیا، لیکن انکار کے بعد جو کلام پیش کیا وہ ان الیکم مرسلون پیش کیا۔ پھر انکار کے بعد جب انکار اور بڑھا تو اب ادھر سے بھی کلام میں تاکید بڑھی، لہذا اب یہاں پر کلام کو تاکید کے ساتھ پیش کیا۔ تو ان الیکم مرسلون اور ان الیکم لمرسلون یہ کلام ہم کو بتاتے ہیں جیسے جیسے انکار بڑھے گا ویسے ویسے ہی تاکیدیں بھی ہمارے کلام میں بڑھیں گی۔ اس لیے اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ انکاری۔ انکاری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر مخاطب کی جانب سے حکم کا انکار پایا گیا۔ دیکھیے فَإِنْ كَانَ خَالِيُ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ، تو اگر ہمارا مخاطب حکم سے خالی الذہن ہو، وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ اور حکم میں تردد کرنے سے بھی خالی الذہن ہو، اُسْتُغْنِيَ عَنْ مُؤَكَّدَاتِ الْحُكْمِ، تو ایسی صورت میں حکم کو تاکیدوں سے بے نیاز کر دیا جائے گا، یعنی کہ جو ہم حکم مخاطب کے سامنے پیش کریں گے بغیر کسی تاکید کے پیش کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ اور اگر ہمارا مخاطب حکم میں تردد کرنے والا ہو، طالبا لہو حکم کو طلب کرنے والا ہو، حسن تقویتہ بمؤکد، تو ایسی صورت میں تاکید کے ذریعے سے اس کلام کو مؤکد کرنا مستحسن ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا اور اگر ہمارا مخاطب حکم کا انکار کرنے والا ہو، وجب توکیدہ، تو ایسی صورت میں تاکید لانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب کتنی تاکید لائے جائیں گے؟ بحسب الانکار، انکار کے اعتبار سے جتنا انکار ہوگا اتنی ہی زیادہ تاکید ہوں گی۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان حکایتاً عن رسول عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدوں کی حکایت بیان کرتے ہوئے اذ کذبوا فی المرۃ الاولی، جب کہ ان کو پہلی مرتبہ میں جھٹلا دیا گیا تو اب جب وہ دوسری مرتبہ گئے تو انہوں نے جو کلام پیش کیا ان الیکم مرسلون، یہ اپنے کلام کو مؤکد کر کے، اور فی الثانیہ تو جب دوسری مرتبہ میں جھٹلا دیا گیا تو اب جب تیسری مرتبہ گئے تو انہوں نے اپنے کلام کو اور زیادہ مؤکد کر دیا اور یوں کہا ان الیکم لمرسلون۔ ویسمى الضرب الاول، تو پہلی والی قسم کا نام کیا رکھا جاتا؟ ابتدائی، ابتدائی، یعنی کہ جس وقت ہم کلام مخاطب کے سامنے کلام کو بغیر کسی تاکید کے پیش کریں تو اس کو ابتدائی رکھا جاتا ہے۔ والثانی طلبی جن، اور دوسری صورت کا نام کیا رکھا جاتا؟ طلبی رکھا جاتا ہے، اور تیسری صورت کا نام انکاری رکھا جاتا ہے۔ وَإِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا إِخْرَاجًا عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ، لہذا مخاطب کے ذہن کے اعتبار سے جب ہم کلام پیش کریں گے خالی الذہن اور حکم میں تردد سے خالی ہونے کی صورت میں بغیر تاکید کے جب ہم کلام پیش کریں گے، اور حکم میں تردد کی صورت میں تاکید استحسانی کے ساتھ کلام پیش کریں گے، اور حکم کے انکار کی صورت میں تاکید وجوبی کے ساتھ جب ہم کلام کو پیش کریں گے تو اس کلام کے پیش کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ کلام مقتضی ظاہر کے
موافق ہے، مقتضی ظاہر کے مطابق ہے۔ لیکن اگر ہم معاملہ اس کے الٹا کر دیں، خالی ذہن ہونے کی صورت میں تاکید کے ساتھ کلام کو پیش کر دیں، یا انکاری ہونے کی صورت میں بغیر تاکید کے کلام پیش کر دیں، تو یہ ہمارا کلام کیا کہلائے گا؟ یہ ہمارا کلام ایسا کلام کہلائے گا جو مقتضی ظاہر کے مطابق نہیں بلکہ مقتضی ظاہر کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اس لیے مذکورہ تینوں صورتوں پر کلام کو پیش کرنا یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا مقتضی ظاہر کے موافق کلام کو نکالنا، کلام کو پیش کرنا۔ وَإِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا، و کلام کو مذکورہ صورتوں پر پیش کرنا، اخراجاً علی مقتضی الظاہر، یہ مقتضی ظاہر کے مطابق پیش کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔